اپنے کوئی ایک دو ڈیم بنائے ہیں. انڈیا نے اسی ٹائم میں تقریباً 2000 ڈیم بنا چکا ہے انڈیا, اور ان تمام ملکوں میں اور بہترین سستی ترین بجلی اس سے 1.5 سے پونے 2 روپے پر یونٹ پڑ رہی ہے نا, وہ ان کو پڑ رہی ہے. اور انڈیا بھی تقریباً کوئی 200 دن اپنا پانی سٹور کر سکتا ہے. اب دیکھیں پانی کے ریسورسز سے سب سے پہلے انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ پانی کے ساتھ کی ہے. اب اسپیرٹی دیکھتے ہیں, اس کی جو انڈر پننگ ہے, اس میں جو گروتھ آئی ہے وہ شروع اس واٹر اکانومی سے ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جیسے ڈیزرٹ ہے, اگر ریور انڈس نہ ہو تو پاکستان ایک ڈیزرٹ ہے. صومالیہ بن جائے گا. یہ صومالیہ نہیں, صومالیہ سے بھی بدتر, سعودی عربیہ کی طرح یہ بن جائے گا وداؤٹ دا تیل. آپ دیکھ لیں کیا پھر آپ کا حال ہو. 80,000 میگا واٹ اگر کیپیسٹی ہم نے بنا لی تو کم از کم میں ایسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ تو بجلی آپ بیچ بھی سکتے ہیں دوسرے ممالک کو. بالکل, کیوں نہیں بیچ سکتے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. پوائنٹ از دس کہ پاکستان کو غریب نہیں ہونا چاہیے. عقل نہیں مانتی. ریئلی بلیو می کہ پاکستان کی واٹر اکانومی کو جو سیبوٹاج کیا گیا ہے وہ پاکستان کو کمزور رکھنے کے لیے کیا گیا. تو یہ تو انڈیا کا پلان ہوا. انٹینشنلی کیا گیا ہے یا ان انٹینشنلی کیا ہے, کانسیکوینس اس ان کے یہ انٹینشنل کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو نہیں پتا پانی کیا ہے؟ آپ کے باقی لیڈرز کو نہیں پتا, سیاستدانوں کو نہیں پتا؟ یہ ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں, بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں. اور ساؤتھ پنجاب, کے پی کے ساؤتھ ایسٹ. خوفناک آپ کو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں کہ ایک سلائیڈ جو آپ اپنی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ رات کے وقت سیٹلائٹ امیج لیا گیا ہے پورے بر صغیر کا, جس میں انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, پاکستان بھی ہے, افغانستان بھی پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے, ایران کا بھی ایک حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں بتیاں کہاں کہاں جلی ہیں. بتیاں وہاں پہ جلی ہوئی ہیں جہاں پہ پانی ہے, اور جہاں پہ نہری پانی جا رہا ہے یا پانی کسی نہ کسی فارم میں جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے ہماری. پانی ہمارا اناج اگاتی ہے, پانی ہمارے جانوروں کے لیے لائف ہے, پانی ہمارے لیے زندگی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پانی کو ضائع نہیں ہوتا, اس پانی سے آپ بجلی جو ہے پیدا کرتے ہیں, اور وہ پھر بھی پانی رہتا ہے, اور اس کے ریزروائرز جو ہیں وہ آپ کو کھیتوں میں سیراب کرنے کے لیے آپ کو نظر آتی ہے. میرے پاس بڑی تفصیل ہے اس کی, اس کے اوپر بات کریں گے کہ تھر کنال کا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس کو کیوں روک دیا گیا. اس کی ایک تو وجہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں دوبارہ, اگر آپ کو میں وہ نقشہ دکھاؤں, سندھ اینڈ وچ از چیپ, لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کولے کے پلانٹس لگانا چاہتے ہیں وچ آر ڈرٹی. کاربن اس کا امپرنٹ پورے ملک پہ ہوگا, جس طرح باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اسموگ وغیرہ, لیکن اور وہ 10-15 روپے کا آپ خریدنے کو تیار ہیں پر یونٹ. یہ 1.5 روپے کا یونٹ نہیں لینا, 10-15 روپے کا لینا. یہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو بارش ہے وہ ایک کانسنٹریٹڈ پیریڈ میں ہوتی ہے جو کہ مانسونز کے ساتھ منسلک ہے. آپ کے گلیشیئرز بھی اسی پیریڈ میں میلٹ ہوتے ہیں, سو آپ کا پانی جتنا بھی ہے دریاؤں میں وہ بلک میں اس سیزن میں آتا ہے. 2 مہینے. بات یہ ہے کہ واٹر از لائف. اب irrespective of all reservations, کیا وجہ ہے کہ سندھ, پنجاب, بلوچستان اور کے پی کے جو ہے وہ پانی جیسی اللہ کی نعمت جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں کرتے, بلکہ ہمارے سیاستدان اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور ہمارے معصوم لوگ جو ہیں اس سے بہکتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مبشر صاحب, بات یہ کہ جو لب لباب ہے اس پوری گفتگو کا, میں سن رہا تھا سلمان شاہ صاحب کی, اور آپ کا بڑا پرمغز انٹرو بھی تھا. بات یہ کہ ہمارے یہاں ایک ویژن ہوتا ہے جو قوموں کو, ملکوں کو بڑا بنانے کے لیے, اس کی کمی ہے. ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بہت ہی ریجنل پولیٹکس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مسئلے ہمارے آج سے 20-30-40 سال پہلے حل ہو جانے چاہیے تھے وہ آج بھی ٹیبل پر ہیں, اور اس پر اسی طرح جذباتی انداز میں بات ہوتی ہے کہ جس طرح روز اول کو ہوتی تھی, جس میں ڈیمز کو بنانے کا جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں سر فہرست ہے. اور اس میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں واٹر مینجمنٹ اتنی بری ہے, اور بلکہ میں کہوں گا ہے ہی نہیں. جو انگریز اپنے دور میں کر گیا, اور اس کے بعد آپ نے ایوب خان کے دور
دور میں کچھ تھوڑا بہت دیکھا، اور اس کے بعد تو ہم لوگوں نے کوئی بڑے پروجیکٹ لانچ ہی نہیں کیے. آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا ایگریکلچرل سیکٹر کے نوحے سے، جس میں 2015 جو گزشتہ مالی سال ہے ہمارا 15-16، اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ایگریکلچرل ملک ہے، اس میں ایگریکلچرل سیکٹر تقریباً 2% جو ہے کانٹریکٹ ہوا ہے. اچھا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ جو ہماری جی پورا سیکٹر نیگیٹو میں، وہی میں کہہ رہا ہوں، کانٹریکٹ ہوا ہے، منفی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، منفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومت اپنے آپ کو پرو بزنس کہتی ہے، جو کہتی ہے کہ ہم یہاں پر معیشت کو آگے بڑھائیں گے، اس میں اگر آپ کا وہ سیکٹر جو 21% جی ڈی پی اس کی مطلب ہے ہولڈ کرتا ہو، اور 40% امپلائمنٹ پرووائڈ کرتا ہو، 40% جو ہمارے روزگار فراہم کرتا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کرتا ہے، تو اس میں پھر ان کی مینجمنٹ جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے بجٹ میں انہوں نے کیا کیا ایگریکلچر سیکٹر کی بحالی کے لیے، ماں سوائے کچھ مطلب ہے سمبولک، بہت ہی سیریمونیل کہ جی کھاد کی قیمتوں میں کمی کر دی، فلاں کر دیا، کوئی ہمیں بڑا ریفارم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ویژن کی کمی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ریفارم ہوا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کے تحت بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ چلے گئے ہیں صوبائی حکومتوں تک. اب صوبائی حکومتوں میں نہ اس بات کی کیپیسٹی ہے، نہ ان میں اس بات کی اہلیت ہے کہ اس طرح کے مسائل کو اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ بڑے طریقے سے بحال کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں پہلی بات جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا، وہ ہمارے سیاستدانوں کا لیک آف کمٹمنٹ ہے، ان کا پولیٹیکل ویژن کی کمی ہے، ان کی اہلیت کی کمی ہے، اور ماشاءاللہ اس کے اوپر بدعنوانی بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میاں نواز شریف کی ہی ایک پچھلی حکومت تھی جس میں واٹر ایکارڈ ہوا، 91 یا 92 کا تھا، اور اس میں آرٹیکل 6 جو تھا اس واٹر ایکارڈ کا، میں بالکل اپنی میموری سے یاد کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بڑا سپیسیفائڈ تھا کہ اگر صوبوں کا، جو صوبوں کی بات کریں عامر صاحب، اگر ان کا انکریز کیا جائے گا کوٹا تو وہ پرو ریٹا بیسس پہ ہوگا، سبجیکٹ ٹو انکریز آف واٹر ریزروائرز، جو آپ ریزروائرز کریٹ کرتے ہیں. جب وہ آپ نے کیے نہیں، لیکن آپ نے پنجاب کا پانی ادھر ادھر دینا شروع کر دیا، اور بالخصوص ساؤتھ پنجاب جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ اس سے محروم ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور صوبے میں نہ دیں، میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ ہر صوبے کو جانا چاہیے، لیکن باقی صوبوں کو اس کا احساس کیوں نہیں کہ وہاں پہ کینال سسٹم، جیسے تھر کنال آپ لوگ بنا رہے تھے، جیسے کالا باغ ڈیم ہے، یہ اچھوت نہیں ہے چیزیں، یہ آپ کے لائف سیورز ہیں. دیکھیں میرے خیال میں تو پاکستان میں یہ جو ڈسپیوٹ پانی کا کھڑا کیا گیا ہے، اس نے پاکستان کی جیسے کہتے ہیں بالکل پھونک نکال دی. اور اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے. ہم نے لبرلائزیشن ٹرائی کر لی، ہم نے پرائیویٹائزیشن ٹرائی کر لی، ہم نے نیشنلائزیشن ٹرائی کر لی، ہم نے ڈی ریگولیشن ٹرائی کر لی، لیکن آپ کی اکانومی چل نہیں رہی. ہم نے آئی پی پی ٹرائی کر لیا، رینٹل پاور پروجیکٹ ٹرائی کر لیا، وہ بھی آپ نے کر لیا. سو بیسکلی ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پچھلی 40 سال سے آپ نے پاکستان کی واٹر اکانومی کے لیے کچھ نہیں کیا، اور پاکستان کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ پانی، زمین اور غریب لوگ، یہ کمبینیشن ہے. اٹ از واٹر، لینڈ اینڈ پور پیپل، جو اس جلتے ہوئے سورج میں بھی جا کے وہ آپ کی پیداوار آپ کو دیں گے، اور وہ جو کرتے ہیں پیداوار، اس کے اوپر آپ کی باقی اکانومی، اگر آپ 100 روپیہ ایگریکلچر سے کریں تو 5 دفعہ اسے ملٹی پلائی کریں تو ایسٹیمیٹڈ گیس ہے کہ 22 کروڑ ہے، اور یہ پانی نہیں رہے گا. کیوں ان واٹر کاؤنسلز کو جو ہے وہ یعنی ان کو باؤنڈ نہیں کیا جاتا کہ وہ پرفارم کریں، نئے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈیں؟ نئے، اگر آپ کو کالا باغ ڈیم پہ اعتراض ہے تو کوئی آلٹرنیٹ سولوشن بھی تو دینا، صرف اعتراض کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ یہ کیا وجہ ہے عامر صاحب؟ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ متبادل ہونا چاہیے. اگر آپ ایک منصوبے کو رد کرتے ہیں تو کوئی اس کے جواب میں دوسرا منصوبہ آنا چاہیے. آپ نے جو شروع میں بات کی نا کہ جی جو ہمارے جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں بلکہ اس کے ثمرات جو ہیں نیچے تک آنے چاہیے، وہ ہمارے آتے نہیں ہیں. اچھا اس میں کیا ہے کہ اس جمہوریت میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا اس کے ذیلی حکومتی ادارے ہوں، اور وہ جو بیماری ہے وہ اوپر سے نیچے تک ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کا
شاخسان ایک وہ اپنے کوئی 1-2 ڈیم بنائے ہیں. انڈیا نے اسی ٹائم میں تقریباً 2000 ڈیم بنا چکا ہے انڈیا, اور ان تمام ملکوں میں اور بہترین سستی ترین بجلی اس سے 1.5 سے پونے 2 روپے پر یونٹ پڑ رہی ہے نا, وہ ان کو پڑ رہی ہے. اور انڈیا بھی تقریباً کوئی 200 دن اپنا پانی سٹور کر سکتا ہے. اب دیکھیں پانی کے ریسورسز سے سب سے پہلے انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ پانی کے ساتھ کی ہے. اب اسپیرٹی دیکھتے ہیں, اس کی جو انڈر پننگ ہے, اس میں جو گروتھ آئی ہے وہ شروع اس واٹر اکانومی سے ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ 10 میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جیسے ڈیزرٹ ہے, اگر ریور اندس نہ ہو تو پاکستان ایک ڈیزرٹ ہے. صومالیہ بن جائے گا. یہ صومالیہ نہیں, صومالیہ سے بھی بدتر, سعودی عربیہ کی طرح یہ بن جائے گا وداؤٹ دا تیل. آپ دیکھ لیں کیا پھر آپ کا حال ہو. 80,000 میگا واٹ اگر کیپیسٹی ہم نے بنا لی تو کم از کم میں ایسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ تو بجلی آپ بیچ بھی سکتے ہیں دوسرے ممالک کو. بالکل, کیوں نہیں بیچ سکتے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. پوائنٹ از دس کہ پاکستان کو غریب نہیں ہونا چاہیے. عقل نہیں مانتی. ریئلی بلیو می کہ پاکستان کی واٹر اکانومی کو جو سیبوٹاج کیا گیا ہے وہ پاکستان کو کمزور رکھنے کے لیے کیا گیا. تو یہ تو انڈیا کا پلان ہوا. انٹینشنلی کیا گیا ہے یا ان انٹینشنلی کیا ہے, کانسیکوینس ان انٹینشنل کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو نہیں پتا پانی کیا ہے؟ آپ کے باقی لیڈرز کو نہیں پتا, سیاستدانوں کو نہیں پتا؟ یہ ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں, بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں. اور ساؤتھ پنجاب, کے پی کے ساؤتھ ایسٹ. خوفناک آپ کو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں کہ ایک سلائیڈ جو آپ اپنی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ رات کے وقت سیٹلائٹ امیج لیا گیا ہے پورے بر صغیر کا, جس میں انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, پاکستان بھی ہے, افغانستان بھی پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے, ایران کا بھی ایک حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں بتیاں کہاں کہاں جلی ہیں. بتیاں وہاں پہ جلی ہوئی ہیں جہاں پہ پانی ہے, اور جہاں پہ نہری پانی جا رہا ہے یا پانی کسی نہ کسی فارم میں جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے ہماری. پانی ہمارا اناج اگاتی ہے, پانی ہمارے جانوروں کے لیے لائف ہے, پانی ہمارے لیے زندگی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پانی وہ ضائع نہیں ہوتا, اس پانی سے آپ بجلی جو ہے پیدا کرتے ہیں, اور وہ پھر بھی پانی رہتا ہے, اور اس کے ریزروائرز جو ہیں وہ آپ کو کھیتوں میں سیراب کرنے کے لیے آپ کو نظر آتی ہے. میرے پاس بڑی تفصیل ہے اس کی, اس کے اوپر بات کریں گے کہ تھر کینال کا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس کو کیوں روک دیا گیا. اس کی ایک تو وجہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں, دوبارہ اگر آپ کو میں وہ نقشہ دکھاؤں, سندھ اینڈ وچ از چیپ, لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کولے کے پلانٹس لگانا چاہتے ہیں وچ آر ڈرٹی. کاربن اس کا امپرنٹ پورے ملک پہ ہوگا, جس طرح باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اسموگ وغیرہ, لیکن اور وہ 10-15 روپے کا آپ خریدنے کو تیار ہیں پر یونٹ. یہ 1.5 روپے کا یونٹ نہیں لینا, 10-15 روپے کا لینا. یہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ایگریکلچرل ملک ہے, اس میں ایگریکلچرل سیکٹر تقریباً 2% جو ہے کانٹریکٹ ہوا ہے. اچھا, نیگیٹو میں کیا ہے؟ نہیں, نیگیٹو میں کیا ہے ہماری جی پورا سیکٹر نیگیٹو میں, وہی میں کہہ رہا ہوں, کانٹریکٹ ہوا ہے, منفی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, منفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومت اپنے آپ کو پرو بزنس کہتی ہے, جو کہتی ہے کہ ہم یہاں پر معیشت کو آگے بڑھائیں گے, اس میں اگر آپ کا وہ سیکٹر جو 21% جی ڈی پی اس کی مطلب ہے ہولڈ کرتا ہو, اور 40% امپلائمنٹ پرووائڈ کرتا ہو, 40% جو ہمارے روزگار فراہم کرتا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کرتا ہے, تو اس میں پھر ان کی مینجمنٹ جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے بجٹ میں انہوں نے کیا کیا ایگریکلچر سیکٹر کی بحالی کے لیے, ماں سوائے کچھ مطلب ہے سمبولک, بہت ہی سیریمونیل کہ جی کھاد کی قیمتوں میں کمی کر دی, فلاں کر دیا, کوئی ہمیں بڑا ریفارم ہوتا وہ نظر نہیں آتا. تو یہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ ویژن کی کمی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ریفارم ہوا ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اس کے تحت بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ چلے گئے ہیں صوبائی حکومتوں تک. اب صوبائی حکومتوں میں نہ اس بات کی کیپیسٹی ہے, نہ ان میں اس بات کی اہلیت ہے کہ اس طرح کے مسائل کو اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ بڑے طریقے سے بحال کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں پہلی بات جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا, وہ ہمارے سیاستدانوں کا لیک آف کمٹمنٹ
ایبسنٹ ہے, ان کا پولیٹیکل ویژن کی کمی ہے, ان کی اہلیت کی کمی ہے, اور ماشاءاللہ اس کے اوپر بدعنوانی بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میاں نواز شریف کی ہی ایک پچھلی حکومت تھی جس میں واٹر ایکارڈ ہوا, 91 یا 92 کا تھا, اور اس میں آرٹیکل 6 جو تھا اس واٹر ایکارڈ کا, میں بالکل اپنی میموری سے یاد کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں بڑا اسپیسیفائڈ تھا کہ اگر صوبوں کا, جو صوبوں کی بات کریں عامر صاحب, اگر ان کا انکریز کیا جائے گا کوٹا تو وہ پرو ریٹا بیسس پہ ہوگا, سبجیکٹ ٹو انکریز آف واٹر ریزروائرز, جو آپ ریزروائرز کریٹ کرتے ہیں. اچھا, وہ آپ نے کیے نہیں, لیکن آپ نے پنجاب کا پانی ادھر ادھر دینا شروع کر دیا, اور بالخصوص ساؤتھ پنجاب جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ اس سے محروم ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور صوبے میں نہ دیں, میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ ہر صوبے کو جانا چاہیے, لیکن باقی صوبوں کو اس کا احساس کیوں نہیں کہ وہاں پہ کینال سسٹم, جیسے تھر کنال آپ لوگ بنا رہے تھے, جیسے کالا باغ ڈیم ہے, یہ اچھوت نہیں ہے چیزیں, یہ آپ کے لائف سیورز ہیں. دیکھیں, میرے خیال میں تو پاکستان میں یہ جو ڈسپیوٹ پانی کا کھڑا کیا گیا ہے, اس نے پاکستان کی, جیسے کہتے ہیں, بالکل پھوک نکال دی. اور اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے. ہم نے لبرلائزیشن ٹرائی کر لی, ہم نے پرائیویٹائزیشن ٹرائی کر لی, ہم نے نیشنلائزیشن ٹرائی کر لی, ہم نے ڈی ریگولیشن ٹرائی کر لی, لیکن آپ کی اکانومی چل نہیں رہی. ہم نے آئی پی پی ٹرائی کر لیا, رینٹل پاور پروجیکٹ ٹرائی کر لیا, وہ بھی آپ نے کر لیا. سو بیسکلی ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پچھلی 40 سال سے آپ نے پاکستان کی واٹر اکانومی کے لیے کچھ نہیں کیا, اور پاکستان کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ پانی, زمین اور غریب لوگ, یہ کمبینیشن ہے. یہ ہے کہ آپ کی جو بارش ہے وہ ایک کانسنٹریٹڈ پیریڈ میں ہوتی ہے جو کہ مانسونز کے ساتھ منسلک ہے. آپ کے گلیشیئرز بھی اسی پیریڈ میں میلٹ ہوتے ہیں. سو آپ کا پانی جتنا بھی ہے دریاؤں میں وہ بلک میں اس سیزن میں آتا ہے. 2 مہینے. بات یہ ہے کہ واٹر از لائف. اب irrespective آف آل ریزرویشنز, کیا وجہ ہے کہ سندھ, پنجاب, بلوچستان اور کے پی کے جو ہے وہ پانی جیسی اللہ کی نعمت, جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں کرتے, بلکہ ہمارے سیاستدان اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں, اور ہمارے معصوم لوگ جو ہیں اس سے بہکتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مبشر صاحب, بات یہ ہے کہ جو لب لباب ہے اس پوری گفتگو کا, میں سن رہا تھا سلمان شاہ صاحب کی, اور آپ کا بڑا پرمغز انٹرو بھی تھا. بات یہ کہ ہمارے یہاں ایک ویژن ہوتا ہے جو قوموں کو, ملکوں کو بڑا بنانے کے لیے, اس کی کمی ہے. ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بہت ہی ریجنل پولیٹکس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مسئلے ہمارے آج سے 20, 30, 40 سال پہلے حل ہو جانے چاہیے تھے وہ آج بھی ٹیبل پر ہیں, اور اس پر اسی طرح جذباتی انداز میں بات ہوتی ہے کہ جس طرح روز اول کو ہوتی تھی, جس میں ڈیمز کو بنانے کا جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں سر فہرست ہے. اور اس میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں واٹر مینجمنٹ اتنی بری ہے, اور بلکہ میں کہوں گا ہے ہی نہیں. جو انگریز اپنے دور میں کر گیا, اور اس کے بعد آپ نے ایوب خان کے دور میں کچھ تھوڑا بہت دیکھا, اور اس کے بعد تو ہم لوگوں نے کوئی بڑے پروجیکٹ لانچ ہی نہیں کیے. آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا ایگریکلچرل سیکٹر کے نوحے سے, جس میں 2015 جو گزشتہ مالی سال ہے ہمارا 15-16,